بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم تاریخ اسلام میں صوفیاء کرام پر بات کرتے ہیں۔ تصوف یا صوفی یا صوفیاء، یہ اگر مطلق بولا جاتا ہے تو سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صوفیاء سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو لوگوں کے تزکیت النفس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اصل میں اصطلاحی صوفی نہیں ہیں۔ تصوف ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی کہ تصوف اور صوفیت یا صوفیزم یہ دین اسلام کے بالکل متحازی ایک دین ہے، ایک ازم ہے۔ اس میں ایک فرقہ ایسا ہے جو ظاہری عبادات کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ظاہری عبادات کو اہمیت نہیں دیتا، ہم یہ بات جب کرتے ہیں تو سامع کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز سے انکار کریں گے، روزے سے انکار کریں گے، یا مثلا اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ تو جو ان میں سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً ان چیزوں سے براہ راست انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے انکار کر دیتے ہیں تو لوگ ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، اور آدمی ہوتا بھی کافر ہے۔ اس لیے وہ ان کو ایسے عنوانات کے ساتھ، ایسے قصے کہانیوں کے اندر اپنے اس خبث باطن اور عقیدہ باطلہ کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اس مولوی صاحب کو سنیں، یہ جو بات کر رہا ہے کہ ابراہیم ادہم گئے حج کرنے کے لیے، تو جب وہاں پر دیکھا کہ کعبے کی صورت تو موجود ہے لیکن اس کی جو اصل نورانیت ہے اور اصل جو باطنی چیز ہے وہ نہیں ہے، تو اس نے مراقبہ کیا، یا جس طریقے پر اس کو پتہ چلا، تو کہا کہ رابعہ بصریہ آ رہی تھی تو اس کے استقبال کے لیے اصل کعبہ گیا ہوا ہے، اور یہ کھوگا یہاں پر رہتا ہے۔ آپ سنیں۔ سلطان ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ کعبہ آئے، جب کعبہ آئے تو ان کو صورت کعبہ نظر آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ کعبے کے پتھر تو نظر آ رہے، صورت ہے، لیکن اصلی کعبہ جو حقیقت ہے، تیری تجلی، وہ نظر۔ ان کو غیب سے آواز آئی، ہماری ایک بندی رابعہ بصری حج کرنے آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر، کسی آیت میں موجود ہوں، کسی حدیث کے اندر موجود ہو، کوئی نہیں۔ اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ خالی کھوکوں کے پاس جاتے ہیں۔ جو اصل کعبہ ہے وہ یا بغداد شریف کے استقبال کے لیے، کیونکہ حجرے کا طواف جو کر رہی ہے، یا اجمیر شریف میں ہے، یا لاہور شریف میں ہے، یا جو ہے پاک پتن شریف میں ہے، یا کراچی شریف میں ہے، تو کعبہ تو پورے سال دنیا کا جو اصل کعبہ ہے وہ تو سارے سال جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے اور دوسرے شریفوں کے چکر کاٹ رہی ہے، تو وہاں تو صرف کھوکا کھڑا ہے۔ اصل میں یہ حج کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ جو بھی تھی یا ابراہیم ادہم جو بھی تھا، صوفیاء تھے، صوفیانہ عقیدہ رکھتے تھے، تصوف کے بہت بڑے ائمہ تھے، اپنا عمل تھا ان کا، لیکن ان کے بارے میں یہ جو پسماندگان جو بات کرتے ہیں یہ ان کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اصل صوفیزم ہے۔ اصل صوفیزم میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے پیر و مرشد کو اللہ کے ساتھ عینی مانتے ہیں،
اور اس کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کے فضائل بالکل اسی طرح اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں جس طرح کہ اللہ کے صفات اور اللہ کی شان بیان کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، یہی لوگ جب صوفیاء کے تذکرہ کریں گے تو اللہ کے صفات ان صوفیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں، ان اولیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہی وہ المیہ ہے جو صوفیزم میں پائی جاتی ہے۔ کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے فتح مکہ سے پہلے، تو کفار نے اس کو منع کر دیا، روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، دوسرے سال عمرۃ القضاء کیا۔ اس کے استقبال کے لیے نہ تو حقیقی کعبہ آیا اور نہ یہ جو اس کی عمارت ہے وہ آئی۔ کیا رابعہ بصریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر تھی؟ اگر اس طرح کعبہ چکر لگاتا تو لوگ پھر مکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے زیادہ افضل ہیں۔ تو بغداد شریف کے حجرے کے چکر کی بجائے وہ روضہ اقدس کی چکر لگا رہی ہے، تو وہاں جا کر بس دونوں کو اکٹھا دیکھ کر آئے۔ یہ اصل میں ان کا مقصود کچھ اور نہیں ہے، یہ صرف کہ صرف احکام اسلامیہ کو دلوں میں کمزور کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں جو اعتقاد ہے مسلمانوں کا اس کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتنے سے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کی قیادت سے، امامت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے اور ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔